ایئر کا چیپٹر نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 1 ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا حضرت عمر بن عبدالعزیز، جسے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یہ عموی دور حکومت جو عمری خلیفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے وہ دور کے جو واقعات ہیں، جو کارنامے ہیں انہوں نے سر انجام دیے، وہ حضرت عمر فاروق کی زندگی کے مطابق ملتے جلتے ہیں، اس لیے ایک تو نام عمر اور دوسرا کارنامے اس جیسے ملتے، اس لیے انہیں عمر ثانی کا نام دیا گیا ہے کہ یہ تاریخ کے دوسرے عمر ہوں گے۔ تو ان کے اس مناقب عمر بن عبدالعزیز جو انہوں نے واقعات کارنامے سر انجام دیے، اپنی خلافت میں ناجائز زمینوں کی کارروائیاں جو تھی، زمینیں جو چھینی ہوئی تھیں ان کو واپس کیا، اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی خلافت کو عین مطابق انہوں نے ان سے کام لیا۔ تو چلتے ہیں، ایک میرا پاس پیراگراف ہے جس کی تشریح میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ پیراگراف ہے ان کا ایک اور کارنامہ قابل قدر ہے جو سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ یہ پیراگراف لیا گیا ہے ان کے چیپٹر سے، اور اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اور سبق کا عنوان ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز، اور اس کا سیاق و سباق جو آپ کے سامنے میں نے رکھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تھے۔ اسلام نے غیر مذہب والوں سے جس سلوک کا حکم دیا ہے، اپنے ملک کے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کا طرز عمل ساری عمر ویسے ہی رہا، یعنی کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ آپ سے پہلے بنو امیہ کے دیگر بادشاہوں نے عوام کی زمینیں اور جاگیریں اپنے خاندان کے لوگوں کے نام منتقل کر لی تھیں، لیکن آپ نے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود ایسی تمام جاگیریں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دی۔ آپ کی حکومت جمہوریت اور مساوات کے سنہرے اصولوں پر قائم تھی، جس میں بادشاہ سمیت تمام لوگ برابر ہوتے ہیں اور سب کو اپنی بات کی مکمل آزادی ہوتی ہے۔ مرتے وقت آپ نے صرف 17 دینار ترکے میں چھوڑے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسلامی اصولوں کا صحیح نمونہ تھی۔ تو یہ تو سیاق و سباق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اب پیراگراف کی تشریح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاندان بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کے عدل و انصاف اور دینداری کے باعث آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا۔ آپ کے دور خلافت کی جو چیز سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر ہے وہ آپ کا اپنی سلطنت کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہے۔ دراصل غیر مذہب کے لوگوں سے ان کا یہ سلوک ان کا ذاتی عمل نہیں بلکہ اسلام کا بتایا ہوا طرز عمل ہے، جس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز سختی کے ساتھ عمل پیرا رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اس کے علاوہ بھی ایک اور اہم کارنامہ نہایت قابل قدر ہے، اور یہ کارنامہ بنو امیہ کے پہلے گزرے ہوئے خلفاء کی ناجائز کارروائیوں کو ختم کرنا تھا۔ آپ سے پہلے آنے والے خلفاء میں ملک کا ایک بہت بڑا حصہ جو زمینوں کی شکل میں رعایا کے مختلف لوگوں کے قبضے میں تھا، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی قسم کا معاوضہ ادا کیے ان سے چھین لیا، اور اس رقبے کو جاگیروں کی شکل میں اپنے خاندان میں تقسیم کر دیا تھا۔ خاندان بنو امیہ کا یہ فعل بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ بہت بعد میں آنے والے تیموری خاندان، جس کی بنیاد امیر تیمور نے رکھی تھی، اختیار کیا۔ امیر تیمور کی وفات 1405 میں ہوئی۔ امیر تیمور نے عوام کی زمینوں کو جاگیروں کی شکل میں اپنے بیٹوں اور پوتوں میں بانٹ دیا، اور اس کی یہی تقسیم بعد میں ان کے درمیان باہمی خانہ جنگی کا باعث بن گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آباء و اجداد کی اس اقدام سے متفق نہ تھے جو انہوں نے لوگوں کی زمینیں ہتھیا کر اٹھایا تھا۔ چنانچہ جب وہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اسی بات کا خیال آیا، لیکن اہل خاندان کے خلاف ایسا اقدام اٹھانا اور ان کے قبضے میں جاگیروں کو واپس لے کر ان کے اصل مالکوں کو لوٹانا تھا۔ دراصل تمام خاندان کو اپنے خلاف کرنا تھا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی، اور نہ صرف تمام خاندان والوں سے یہ جاگیریں واپس لیں بلکہ خود اور اپنے بیٹے کے نام جاگیر کو بھی ان کے اصل مالکوں کے حوالے کر دیا، یعنی کہ رشتہ داروں نے جو ناجائز کارروائیوں سے زمینیں اکٹھی کی ہوئی تھیں ان سے چھین کر ان کے اصل مالکوں کو حوالے کر دی جو غریب رعیت سے تعلق رکھتے تھے، اور جو
زمینیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وراثت میں دی گئی تھی، یعنی کہ وہ بھی زمینیں کسی غریب غربا لوگوں کی تھی، اس میں غیر مسلم بھی شامل تھے، ان سے لی تھی، یا جو پھر ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو ملی تھی۔ جب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنی زمین بھی ان غربا کو واپس تک بھیج دی، ان تک منتقل کر دی، اور اپنے بیٹوں سے زمین جو جائیداد ہے، جو جاگیریں ہیں، وہ بھی واپس کروا دیں۔ تو اس کے سے صاف ظاہر ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اپنی خلافت کو بھی اس کے مطابق چلایا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے سنہری دور سے ان کا دور بھی مشابہت رکھتا ہے۔